روہیل اصغر صاحب، آپ کا سوال ہے جی، سوال نمبر بتائیں گے؟ سوال نمبر 143 جی۔ جی، جواب پڑھا ہوا سمجھا جائے، ضمنی سوال بتائیں۔ ڈپٹی اسپیکر، دو چیزیں میں بیان عرض کر دوں گا آپ بالکل کی جی، وساطت سے، اس کو مثبت لیجئے گا، منفی نہ لیجئے گا، بالکل جی۔ اور تنقید بھی نہ سمجھیے گا۔ پہلی بات تو میں نے سوال پوچھا سرجیکل ماسک تیار کرنے والی کمپنیز، ایک کمپنی جو سرجیکل، جواب کے حساب سے شاید میں غلط پڑھ گیا ہوں، ایک کمپنی جو ماسک تیار کر رہی ہے، لیکن یہ اطلاع آپ کے لیے ہونا ضروری ہے کہ مارکیٹ میں بہت ساری ناموں سے بہت سارے سرجیکل ماسک مارکیٹ میں ہیں۔ میرا صرف گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں، حکومت بھی کہتی ہے کہ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے اور بڑا سینسٹیو کام ہے یہ، اور ماسک تو بہت ضروری ہے، حالانکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ماسک پہننے سے اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ خود آپ اندر انہیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن آپ کو یہ علم ہے کہ یہ ماسک جو بازار میں بک رہے ہیں ان کی کوالٹی کو چیک کرنے والا ادارہ ہے؟ ایک بات، ابھی یہاں پہ کووڈ ویکسین کو لے کے بڑی سی باتیں ہوئیں، بڑی تفصیل سے، بڑے لاجیکلی آپ کے جو محترمہ ڈاکٹر صاحب ہیں، خود بھی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ ایک بڑی دردناک خبر، بڑی افسوسناک خبر ہے کہ سروسز ہاسپٹل جو ایک لاہور کا بلکہ پنجاب کا کہہ لیجئے کیٹر کرتا ہے، آپ کے گورنمنٹ سیکٹر کو بھی کیٹر کرتا ہے اور پبلک کو بھی کرتا ہے اور غریبوں کو بھی کیٹر کرتا ہے، وہاں پہ غالباً یہ خبر ہے آپ کے چینلز میں چل رہی تھی کہ 100 سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں کووڈ کا شکار ہو گئے۔ تو سننے میں تو یہ آ رہا تھا کہ آپ سب سے پہلے جو ویکسینیٹ کریں گے وہ آپ یہ فرنٹ لائن ڈاکٹرز کو اور نرسنگ سٹاف کو کریں گے۔ تو یہ کیا علم آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو افیکٹ ہوئے ہیں یہ ویکسینیٹڈ تھے یا ابھی ان کو نہیں کیا گیا تھا؟ اگر نہیں کیا گیا تو یہ تو پھر ایک کرمنل افیکٹ ہوا نا۔ تو یہ اس بارے میں دو چیزیں میں نے آپ سے عرض کر دی۔ جی محترمہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ۔ سر پہلے تو ان کے سرجیکل ماسک کا جواب میں دے دوں کہ سر سرجیکل ماسک جو ہوتے ہیں یہ اسپیشل ماسک ہوتے ہیں، یہ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ ڈسٹ ماسک ہیں۔ وہ سرجیکل ماسک جو ہوتے ہیں وہ 3 پلائی ان کی اسپیشل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، 3 لیئرز کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک ان ہاؤس ٹیسٹنگ فیسلٹی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر وہ اس کا اپروول نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے ابھی تک صرف ایک فرم ایسی ہے جس نے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کیا اور اس کو اجازت مل گئی ہے سرجیکل ماسک کی۔ مارکیٹ کے اندر جو ہیں وہ اس وقت ڈسٹ ماسک جو سمپل ماسک جو ہم سب استعمال کر رہے ہیں وہ ہیں، اگر ان کا بھی پراپر یوز کیا جائے تو یہ کرونا سے بچا سکتے ہیں ہمیں، اور اس کے لیے بس آپ کو سمپل اپنا کور کرنے، اور یہ سمپل کپڑے کے ماسک بھی اس کے لیے افیکٹو ہوتے ہیں۔ تو سر یہ تو ماسک کے بارے میں تھا۔ ڈاکٹرز کی جو انہوں نے ویکسین کی بات کی ہے سر، بالکل ڈاکٹرز کو پہلے فیز میں ان کو رجسٹر کیا گیا، 4.5 لاکھ ہیلتھ کیئر ورکرز نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا تھا، مگر انفارچونیٹلی جب لگوانے کا وقت آیا تو ڈاکٹرز میں ایک ہیزیٹنسی اور ایک ویٹ اینڈ سی والی پالیسی تھی، کیونکہ وہ تھوڑا سا دیکھنا چاہتے تھے کہ جو ویکسین لگ رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹرز میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ برے پیشنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ویکسین لوگوں کو لگ رہی ہے اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا ڈاکٹرز کا، اگر کسی سینٹر پہ 100 اسکیجولڈ ہوتے تھے تو 30 to 40% جو تھا وہ ٹرن آؤٹ تھا، لوگ نہیں آ رہے تھے لگوانے کے لیے۔ پر اب جیسے جیسے کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے، زیادہ زیادہ لوگ لگوا رہے ہیں، تو اب ہمارا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 80% تک چلا گیا ہے۔ تو سر بہت سارے ڈاکٹرز نے اپنے آپ کو خود رجسٹر ہونے کے باوجود ویکسین نہیں لگوائی تھی۔ اور دوسرا یہ جن 100 ڈاکٹرز کا ذکر کر رہے ہیں، میں سر اس کے بارے میں پتہ کر لوں گی، مگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹوٹل فگر ہوگا جو ابھی تک ڈاکٹرز جو ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں۔ اور یہ سر اس کا یہ ویکسین کا بھی مجھے ڈیٹیلز نہیں پتہ کہ وہ ویکسینیٹ تھے کہ نہیں تھے، مگر یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ویکسین کی پہلی ڈوز لگنے کے 3 ہفتے بعد دوسری ڈوز لگتی ہے، اور اس کے 3 ہفتے کے بعد جا کے ویکسین افیکٹو ہوتی ہے، یعنی پہلی ڈوز کے بعد ویکسین افیکٹو نہیں ہوتی ہے، اگر لگ بھی جائے اور اس کے بعد انفیکشن ہونے کے 6 ہفتے تک چانسز ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں احتیاط جو ہے وہ 6 ہفتے تک کرنی پڑتی ہے۔ صحیح جی، شیخ روہیل اصغر صاحب۔ جی بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ میں ڈاکٹر صاحبہ سے بالکل اختلاف نہیں کر رہا، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں تنقید نہیں کر رہا، میں تو اطلاع کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ہاؤس میں جو لوگ یہ ماسک پہنے پھر رہے ہیں اس کا مطلب ہے بالکل انفیکٹو ہے۔
اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ہم کیا رہے ہیں. آپ یہاں پہ بانٹتے ہیں, جو ماسک آپ بانٹ رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو آپ کی اس بیماری سے بچا سکے. یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں, ڈاکٹر تو یہ لوگ ہیں. یہ آپ غلط کر رہے ہیں میری انفارمیشن ہے اس کے حساب سے. ایک بات. دوسری بات, ڈاکٹر صاحبہ اتنا لمبا لیکچر دینے کے بعد آپ نے جو بات کی وہ آپ کو پہلے کر دینی چاہیے کہ میرے پاس اطلاع نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر ویکسینیٹڈ تھے. پہلی ویکسین کی ہوئی تھی, شاٹ لیا ہوا تھا, دوسرا شاٹ ابھی انہوں نے لینا تھا. میرا صرف کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ بتا دیجئے کہ جو لوگ زندگی بچانے کے لیے میدان عمل میں ہیں ان کے ساتھ آپ یہ رویہ اختیار کیے بیٹھے ہیں. میرا تو پھر اللہ ہی حافظ. تو میں تو اپنے اسی رب سے یقین کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یوں ہی آتا ہوں, یوں ہی چلا جاتا ہوں. اللہ نے کرم کیا ہوا مجھ پہ اور اللہ کرم کرے گا. ایک بات. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں ایک اور عرض کرتا ہوں. ابھی میری بہن نے یہاں پہ دیہی علاقے کی بات کی. دو باتیں. ایک متھ ہے, غریب آدمی سب سے پہلے جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ بہتر کرے گا. آپ اس سے بات کر کے دیکھ لیجیے, وہ کہا اللہ بہتر کرے گا. وہ اللہ پہ اس کی ایک ایسا ایک یقین اور کامل تقوی ہے کہ وہ بچا کے بیٹھے. اور ایک بات. دوسری بات, جس کی امیون سسٹم, وہ غریب آدمی بیچارہ ویسے ہی مرا ہوا, اس کا امیون سسٹم تو ویسے ہی وہ گند کھا کے اس کا امیون سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ یہ بیماری چھوڑے, اس سے بڑی بیماری بھی ہو اس کو کچھ نہیں کر سکتا. آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو مجھ جیسے لوگ مرتے نظر آئیں گے, یہ لوگ نہیں ہوں گے اس میں. بس اتنی سی بات تھی میری, میں تنقید نہیں کرنا چاہ رہا تھا. جی ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ. سر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماسک افیکٹو نہیں ہے, سر ماسک کا کام یہ ہے کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے تھوڑے سے ڈراپلیٹس نکلتے ہیں جو کہ انویزیبل ہوتے ہیں. وہ تھوک کے کچھ ایسے ذرات نکلتے ہیں جس کو ہم ڈراپلیٹ کہتے ہیں. وہ صرف یہ ماسک کا کام یہ ہے کہ وہ ڈراپلیٹس جو ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹ میں نہ پھیلیں. تو میں نے جس طرح سے کہا ہے کہ چاہے یہ والا ماسک ہو چاہے کوئی کپڑے کا ماسک ہو, سر اصل مقصد یہ کہ وہ ڈراپلیٹس جو ہیں وہ کسی دوسرے انسان تک نہ پہنچیں جو ہمارے 6 فیٹ کے اندر ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کو بھی کریکٹلی ہم لوگ یوز کریں گے تو یہ افیکٹو ہے. دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے ہاتھ ہیں اگر اس کو وہ کہیں پر وہ ڈراپس گرے ہوئے اس کو ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہ ہم اپنی آنکھوں پہ مل لیتے ہیں, تو جو کہ اکثر اگر آپ دیکھیں کہ ایک انسان 1 منٹ میں کئی دفعہ اپنی آنکھ کو ٹچ کرتا ہے, تو سر وہ اس ذریعے سے بھی, آنکھ کے ذریعے بھی یہ انفیکشن جو ہے یہ پھیلتی ہے. تو اسی لیے بار بار ہاتھ سینیٹائز کرنے کو اور ماسک کے استعمال کو پہ اسٹریس کیا گیا. جی محترمہ ہنا ربانی کھر صاحبہ. تھینک یو مسٹر اسپیکر. مسٹر اسپیکر, یہ بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے کیونکہ اس وقت اس وبا کی 3rd ویو میں آدھا پاکستان لاک ڈاؤن میں ٹورڈز ایٹ لیسٹ ان انڈسٹریل اور بزنس